اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و محمد. بسم اللہ. ٹپکا دے اشک سید ابرار کے لیے، یہ نذر ہے بطول کی سرکار، یہ نذر ہے بطول کی سرکار کے لیے. گھر کو لٹایا امت بدکار کے لیے، دل چاہیے حسین سا عیسیٰ، دل چاہیے حسین سا عیسیٰ. سوکھی زباں جو رن میں دکھا دی صغیر نے، تھی تعزیہ نہ قوم جفا کا، تھی تعزیہ نہ قوم جفا کا. آیا جو تیر مشک پہ عباس نے کہا، یہ ہے پیام موت علمدار، یہ ہے پیام موت علمدار. اے شکل مصطفیٰ تیرا 18واں برس، راسائے دین احمد مختار، راسائے دین احمد مختار. سر شاہ دین دے دیا، بیعت نہ کی مگر یہ درس تھا یزید کے کردار، یہ درس تھا یزید کے کردار کے. زینب کی بے ردائی پہ
روتے نہ کیوں حسین مشکل تھا ضبط شاہ سے خدا مشکل تھا ضبط شاہ سے خدا بیٹی علی کی اور کرے شمر سے کلام کیا وقت بدتر ناچا کیا وقت بدتر زینب ناچار بعد حسین سہلیے زینب نے سب ستم ایفائے عہد سید ابرا ایفائے عہد سید بعد فنا قبر میں ہم اپنی ارم رویا کریں گے سید ابرا رویا کریں گے سید ابرار کے لیے جب کا فاتحہ. صلوات بر محمد و آل محمد. محمد فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا نے بلایا، چھاتی سے لگایا کبھی سینے سے لگایا، بالائے جبیں بوسے لیے اور یہ سنایا، لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا، لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا، اب تم سے جدا ہوتی بطول عذرا ہے، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے، یہ آخری زہرا نے تمہیں پیار کیا ہے، حیدر سے کہاں ان کو نہ پہنچے کوئی ایذا، یہ ہے میرے پیارے کبھی ان کو نہ گھرکنا، اور آپ سے ایک عرض یہ اب کرتی ہے زہرا، پڑھیو میرے مردے پہ نماز ہے پڑھیو میرے مردے پہ نماز ہے میرے مولا، فرقت میں نہ ان دونوں کی تڑپائیو صاحب، بچوں کو میرے قبر پہ تم لائیو بچوں کو میرے قبر پہ تم لائیو صاحب، نازک ہے مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا، ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا، ہے خوف الٹ جائے نہ سینے میں کلیجات، تم میرے مردے پہ بھی رونے نہ دینا، تم اس کو میرے مردے پہ بھی رونے دینا، تم اس کو میرے مردے پہ بھی رونے دینا، سب گود میں لے مرتبہ قرآن کا سمجھ کر، گھر کے نہ کوئی اب اسے بن ماں کا سمجھ کر، گھر کے نہ کوئی اب انہیں بن ماں کا سمجھ کر، یہ کہے کہ کیا بند در حجرہ اطہار، سب خرد و کلا آن کے رونے لگے باہر، آواز سنی کلمہ طیب کی برابر، پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سو پھر کچھ نہ صدا آئی کہا سب نے یہ روکا، رحلت ہوئی بس آج رسول عربی کی، لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، لوٹ گئی دنیا سے نشانی بھی نبی کی، القصہ وہ دن ماتم زہرا میں جو گزرا،
شب آئی کھلے گیسوں سے دن کو پرسا حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا معصوم کے ایک ہاتھ میں جو زخم لگا تھا معصومہ کے ایک ہاتھ میں جو زخم لگا تھا معصومہ کے ایک ہاتھ میں جو زخم لگا تھا وہ دستے بطولہ خمیدہ نظر آیا یہ دیکھتے ہی مغالی کے جگر آیا یہ دیکھتے ہی مغالی کے جگر آیا نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا اماں کا میرے ہاتھوں سیدھا کرو بابا اماں کا میرے ہاتھوں سیدھا کرو بابا وہ رو کے پکارے یہ قمیدہ ہی رہے گا وہ رو کے پکارے یہ قمیدہ ہی رہے گا تابوت میں پھر میتیں زہرا کو لٹا کر سب سے کہا کو بی بی اور رخصت کرو سب سے کہا لو بی بی اور رخصت کرو آقا کہتے تھے علی فاطمہ کے مردے سے یہ بات بس فاطمہ بس ہو چکی بیٹوں سے ملاقات فرزندوں کی گردن سے جدا کیجئے اب ہاتھ رخصت بھی ہو اب زندوں کا اور مردے کا کیا ساتھ چلنے میں مسافر کے یہ دیری نہیں ہوتی میت سے صدا آئی کے سیری میت سے صدا آئی کے میں صاحب میرے بچوں کو چھڑاؤ نہ خدارا صاحب میرے بچوں کو خداؤ نہ خدارا خاطر سے میری دیر کرو اور گوارا خاطر سے میری دیر کرو اور گوارا ہوئے گا میری روح پا احسان تمہارا بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا معصوموں سے دم بھر میں بچھڑ جائے گی زہرا پھر کہا کو یوں سینے سے لپٹائے گی پھر کہا کو یوں سینے سے لپٹائے گی پھر کہا کو یوں سینے سے لپٹائے گی بر محمد و آل محمد صلوات بار دیگر نعرہ صلوات وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی آیا جو ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھے الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مغموم تھیں کھڑے
ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ، بے ساختہ زباں پہ یہ فریاد آ گئے۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا۔ جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، ہائے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا۔ جب شام کے قزاق میں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے، آپ آ گئے ہو تے تو نہ چھنتی میری چادر، ہائے آپ آ گئے ہو تے تو نہ چھنتی میری چادر، اب آئے ہو بابا۔ جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حسرت سے صدا دے، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا۔ کیا آپ نے فردوس سے یہ دیکھا نہ ہوگا، کیا حشر بپا تھا جب پشت سے بھی مار کے کھینچا گیا بستر، ہائے جب پشت سے بھی مار کے کھینچا گیا بستر، اب آئے ہو بابا۔ جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مستر، ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مستر، اب آئے ہو بابا۔ ایک رات کے مہمان ہیں اور قید سلاسل، اب آنے سے حاصل بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، ہائے بازار میں ہم صبح کو جائیں گے کھلے سر، اب آئے ہو بابا۔ زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صلی
محمد وآل محمد. السلام علینا نے کیا کیا جفا کی نشہ کی ہوئی آل مشکل کشا کی صلاح یہ مانے ہے تسلیم و صبر و رضا کے قاتل کے حق میں بھی قاتل کے حق میں بھی نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے چکی سے مجروح دو رہے چکی سے مجروح دو یہ حالت مخدوم ہے یہ کجیج بنت علی وقت غارت کچھ ہے شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر رہنے جیسے میرے سر پللہ رہنے جیسے کہ یہ کونا چادر ہے خیر تماشا کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سر ننگے زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ وہ اب دن کو محتاج نہ باندھو میرے ہاں یہ کہتی تھی زینب نہ باندھو میرے ہاں کہتی تھی زینب لینا میں بیٹی ہوں مشکل کشا کی سلامی بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر رسا خبر نبی پا فاتح آخری پڑا ہمسایوں کے گھر گئیں رخصت کو اور کہا لو صاحبو بیل کر اب کچھ لو صاحبو بیل کر اب کچھ تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین کل فاطمہ نہ ہوئے گی تم سونا چین ہمسائے کے حقوق سے
ہے جہاں، لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں، اب ساتھ ان کا تمہارا احام کہاں، بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری بن ماں کی ہوتی ہے میری دکھیاری او بچپن پا اپنے بچوں کے آنسو بہاتی ہو، تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا، تم پر حسن حسین کو میں چھوڑ جا، رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا، آغوش میں حسین کو گاہیں بٹھا لیا، رخصت کیا کسی کو بلا لیا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا، پڑھنے کے واسطے کبھی قرآن اٹھا، کہتی تھی گاہ بچوں سے منہ اپنا موڑ کے، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ، کل سونے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ کے، سن لو وصیت میری اس وقت یا امام، فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام، ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام، دو بیٹیاں دو بیٹے بسر خدا، دو بیٹیاں دو بیٹے بسر خدا، میں نے بڑے دکھوں سے یہ سو بچے پالے ہیں، حق کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے، حق کے حوالے تم یہ تمہارے حوالے، صبح شمی خصم میری عصمت کی کھاتے ہیں، مجھ کو عرب کے رسم سے اندیشے آتے ہیں، عورت کا مردہ تخت پر رکھ کر اٹھاتے ہیں، آثار اس میں مردے کے سو پائے جا، آثار اس میں مردے کے سو پائے جا، او دیتی ہوں میں قسم تمہیں روح رسول کی، والی نہ یہ اٹھائی میت بتو، والی نہ یہ اٹھائی میت بتو، ہے آرزو کے خبر میں مجھ کو حسن لٹا، شبیر میرے مردے کا قبلہ کو پھرا، پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈر نہ جائے، ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں یتیم، ناگاہ کھیلتے ہوئے دونوں یتیم، اور چھاتی لگا کے بولی کے لو ہم تو مارتے ہیں، تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ، تم سے سلوک دیکھیے کیا لوگ کرتے ہیں، یہ کہتی تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے آخر و بات تمام، ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام، زہرا نے یا مسلح پہ اپنا کیا، زہرا نے یا مسلح پہ اپنا کیا،
لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور غل اٹھا کے بنتے نبی کی خدا اور غل اٹھا کے بنتے نبی کی خدا ماں تھا حسن نے مردے کے ماتھے پر آگ دیا رو رو کے اماں کا اور غش ہوا تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں دم نہ پائے تو ایک کان میں پاؤں میں دم نہ پائے تو ایک کان میں میں آپ کا غلام ہو اور نور عین ہو آواز دو حسین و حسین آواز دو حسین و حسین آواز دو حسین و حسین میں گزارش کرتا ہوں جناب اشر مہدی صاحب سے کہ آئیں وہ کلام پیش کریں صلوات و محمد و آل محمد حضرات بہت زیادہ وقت تو نہیں لوں گا. مجھے یقین ہے کہ میری طرح تمام لوگوں کی خواہش یہی ہوتی کہ یہ کلام علی حیدر بھائی خود پڑھیں، لیکن بہرحال ان کا حکم تھا تو یہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علی حیدر بھائی جس وقت ان کی والدہ علیل تھیں انہوں نے کچھ مصرے جوڑے تھے، تو ان مصروں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرنے کی سعادت مجھے مل رہی ہے. بہرحال یہ ایک بیٹے کی فیلنگز اپنی ماں کے لیے، ہم سب اپنی ماؤں کے بیٹے یہاں موجود ہیں اور یقیناً ہر بیٹے کے دل پہ قیامت کا سما ہوتا ہے جس وقت اس کی والدہ بیمار ہوں. تو یقیناً آپ علی حیدر بھائی کی فیلنگز کو سمجھ سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ ہے واسطہ علی کا اے مادر گرامی، ہے واسطہ علی کا اے مادر گرامی، اٹھ جاؤ تم خدارا اے مادر گرامی، آنکھوں کو اپنی کھولو میری طرف تو دیکھو، روتا ہے تیرا بیٹا اے مادر گرامی. اور زینب کے در پہ جب ہم اپنی جبیں کریں خم، زینب کے در پہ جب ہم اپنی جبیں کریں خم، دیں ان کو شہ کا پرسا اے مادر گرامی. اور روضے پہ شہ کے جائیں دل کی مراد پائیں، بلوائیں ہم کو مولا اے مادر گرامی. اور میرے امام آؤ یہ معجزہ دکھاؤ، دے دو شفا کا تحفہ اے مادر گرامی. سرور سے لو لگاؤ فرش عزا بچھاؤ، مل جائے گی تمہیں شفا اے مادر گرامی. بنت نبی مدد کرو جان نبی مدد کرو، میرے لبوں پہ ہے صدا اے مادر گرامی. اور ہو جائے گر صحت ادا جائیں گے جلد کربلا، عباس سے ملے شفا اے مادر گرامی. دے گی سکینہ حکم اب کب تک رہو گی جاں بلب، آنا ہے تم کو کربلا اے مادر گرامی. اے مالک جود و سخا احمد کا تم کو واسطہ، تڑپوں میں کب تلک بھلا اے مادر گرامی. اور مشکل کشا علی میرے آؤ مدد کے واسطے، حیدر کا ہے یہ مدعا اے مادر گرامی. بر محمد وآل محمد صلوات. جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں. میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا محبوب مہدی عابدی النجفی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. آپ لوگ تھوڑا آگے آگے تشریف لے آئیں. بر محمد وآل محمد صلوات. آپ سے
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحومہ لیاقت النساء بیگم بنت سید صلابت علی رضوی صاحب کے لیے اور مرحومہ خورشید بیگم بنت جناب سید مظفر حسین صاحب کے لیے پڑھ کر بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صلوات۔ عباس کاظمی صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور جناب علی حیدر صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ دو خواتین جو اہل بیت کی مخلص کنیزیں تھیں اور یقیناً کسی بھی ماں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا سے کتنی کامیاب گئی اور اس کی کامیابی کا اندازہ اس کی اولاد کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ کامیاب ہے وہ خاتون جو اس دنیا میں اچھی اولاد چھوڑ کر جائے۔ اسی انداز سے وہ باپ بھی بہت ہی کامیاب ہے جو اس دنیا سے جائے اور اچھی اولاد چھوڑ کر جائے۔ اس کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن چونکہ خواتین ہیں اور دو مؤمنات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو سورہ نساء کی ایک آیہ کریمہ ہے جسے ہم نے گزشتہ ہی ہفتے درس تفسیر میں پڑھا ہے۔ آیت نمبر 11 ہے اور اس میں ایک سوال ہے جو عمومی طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور ایک طرح کا کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں عمومی طور پر، نہ صرف غیر مسلموں کے ذہنوں میں بلکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کے سوالات ابھرتے ہیں، خاص طور پر جب اس طرح کی آیتوں پر پہنچتے ہیں اور ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ عورت کو جس کو اللہ نے اتنی عظمت بخشی کہ شاید کوئی مقام اور منصب دنیا میں اللہ نے
پیدا ہی نہیں کیا ماں سے بڑھ کر۔ تو ماں جسے بنایا وہ عورت، اور اس عورت کا حق کتنا ہے اسلام میں، اس کو کیا حق دیا گیا عورت کا۔ یہ آیت جب یہاں پر پہنچتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت ہے سورہ نساء میں، تو سورہ کا نام ہی نساء ہے، اور اس سورہ میں خواتین کے حقوق کا دفاع کیا ہے اسلام نے، قرآن نے۔ شروع سے اگر آپ آیتیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اور اس سے پہلے بھی بالکل ابتدائی آیات پر ہم اس سے پہلے کسی ایک مجلس میں گفتگو کر چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے خاندان کا ایک نظام اور سسٹم جو اسلام نے رکھا ہے اس کا ذکر کیا ہے اس سورہ میں، اور اس کا نام ہی سورہ نساء رکھا ہے، اس لیے کہ خاندان بغیر نساء کے بن ہی نہیں سکتا۔ تو چونکہ خاندان کی بنیاد نساء ہیں، خواتین ہیں، اور خواتین میں بھی ظاہر ہے کہ 3 مرحلے ہیں ایک عورت کے جس سے وہ گزرتی ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جب وہ کسی کی بیٹی ہے، دوسرا مرحلہ وہ ہے جب وہ کسی کی زوجہ ہے، اور تیسرا مرحلہ وہ ہے جب وہ کسی کی ماں ہے۔ تو ان تینوں مرحلوں پر اس کو جو عظمت اسلام نے بخشی ہے وہ کچھ اس انداز سے دب گئی ہے اعتراضات میں کہ انسان حقائق کی طرف نہیں دیکھ پاتا، اور صرف سرفیس پہ دیکھ کر ان اعتراضات سے متاثر ہو کر اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیتا ہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا۔ ان میں سے یہ ایک آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وصیت کرتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ لفظ وصیت جب اللہ کی طرف سے ہو کہ اللہ وصیت کرتا ہے، تو وصیت کا کیا مطلب ہے؟ عمومی طور پر، عام طور پر جب آپ سنتے ہیں لفظ وصیت تو جانے والا وصیت کرتا ہے کہ جو رہ جانے والے ہیں ان کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو حی و قیوم ہے، اس کی وصیت جب وہ اللہ اپنے لیے لفظ وصیت استعمال کرتا ہے تو اس کا مفہوم ہے حکم، بالکل جس انداز سے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے تعلق سے وصیت کرتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ لقمان میں دیکھیں آپ بیلنس، یہاں پر وصیت کیا ہے؟ وصیت کرتا ہے اللہ اولاد کے تعلق سے، تو اولاد کے تعلق سے وصیت کس کو کی جائے گی؟ ماں باپ کو کی جائے گی۔ سورہ لقمان میں کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ تو ایک طرف وصیت کی جا رہی ہے اولاد کے بارے میں، ایک طرف وصیت کی جا رہی ہے والدین کے بارے میں۔ تو اولاد سے اللہ کی وصیت ہے والدین کے تعلق سے، اور اولاد کے تعلق سے وصیت ہے والدین کو اللہ کی جانب سے۔ یہ جو وصیت ہے، وصیت کا معنی ہے فرض، اسی لیے اس آیت کے اختتام پر سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اس کے اختتام پر فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، آیت یہاں تمام ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی احکام بیان کیے جا رہے ہیں یہ احکام اصل میں فرض کی شکل میں ہے، فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو حکم کیا ہے؟ وصیت کیا ہے؟ یہاں پر کیا وصیت ہے اور سورہ لقمان میں کیا وصیت ہے؟ یہ ایک تفصیل ہے، میں سورہ لقمان کی طرف نہیں جانا چاہوں گا اس وقت، صرف اتنا عرض کر دوں کہ وہاں پر جو وصیت ہے پہلے اس کو سن لیجئے، سورہ لقمان کی وصیت کو۔ سورہ لقمان میں یہ ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ اپنے والدین کا خیال رکھو۔ جب والدین کے تعلق سے کیا خیال رکھیں؟ والدین کا کیا خیال رکھیں بعد میں آ رہا ہے، انشکر لی، انشکر لی، ان کا خیال رکھو کہ میرا شکر ادا کرو، خیال ان کا رکھ رہے ہو میرا شکر ادا کر کے۔ لیکن اس کے بیچ میں ایک جملہ ہے، جملہ معترضہ شاید کہا جائے اس کو، انشکر لی، یہ وصیت کی کہ شکر ادا کرو، یہ بعد میں آ رہا ہے، بیچ میں کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف در تکلیف در تکلیف، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کی ماں نے اسے اپنے بطن میں رکھا۔ حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، نہ صرف پیٹ میں رکھا بلکہ بعد میں پیدا ہونے کے بعد وہ اسے دودھ پلاتی رہی، اور یہ سلسلہ تکلیف کا اور خدمتوں کا کم سے کم 2 سال تک جاری رہا۔
अनश्कुर ली वलिवालिदैक, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो। तवज्जो कीजिएगा, बेज़ाहिर इन दो जुमलों में कोई रब्त नहीं है, जाके पढ़ लीजिएगा सूरह लुक़मान में, बेज़ाहिर इन दो जुमलों में कोई रब्त नहीं है, लेकिन अंदाजा कीजिए इस्लाम ने औरत को कितना बड़ा हक दिया कि जब वालिदैन का जिक्र किया कि अल्लाह वसीयत करता है वालिदैन के बारे में इंसान को, तो बात खत्म हो गई थी। वालिदैन में बाप भी आता है, माँ भी आती है, मगर उसके बाद फिर खुसूसी तौर पर माँ का जिक्र किया। सिर्फ माँ का, बाप का जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पर। माँ का जिक्र करने के बाद फौरन कहा वह अनश्कुर ली, हमने हुक्म तुमको क्या दिया है, वसीयत किस बात की है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो। अनश्कुर ली वलिवालिदैक, और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। क्या मतलब है भाई, हमने वसीयत तुमको ये की है कि तुम हमारा शुक्र अदा करो, हमारे शुक्र गुजार हो जाओ, हमें मानने लगो, हमें अल्लाह मानो, हमें अपना खालिक मानो, हमें अपना रब मानो, हमारा शुक्र अदा करो। जब तुम हमारे शुक्र अदा कर लो तो जैसे ही हमें कहो शुक्रिया अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, फौरन ही अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। अब समझ में आया कि अल्लाह ने वालिदैन को अजमत क्यों दी है। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ वालिदैन हैं, वरना वालिदैन तो काफिर भी हो सकते हैं। जो अजमत दी है, दी ही इसलिए है कि भाई तुम उन बच्चों की तरबियत करके तुम उस मंजिल पर ले गए कि वो अल्लाह के शुक्रगुजार हो गए। और शुक्रगुजार होना आसान काम नहीं है, इसलिए कि इन तमाम इंसानों में, यानी हुक्म तमाम इंसानों को दिया। तवज्जो कीजिएगा, हुक्म वो वसैनल इंसान, तमाम इंसानों को हुक्म दिया है, लेकिन नतीजा क्या है, शुक्रगुजार कौन है, वह कलीलुन मिन इबादिय शुकुर। शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। अमर जब कम है शुक्रगुजार बंदे, तो सोचो कि इनको जिसने शुक्रगुजार बनाया, उन्होंने कहा कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। अनश्कुर ली किसने कहा, मां ने, बाप ने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो। जैसे उन्होंने तुमसे कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो, अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम इनका शुक्र अदा करो। सलात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। बस ये गुफ्तगू का एक पहलू, वरना सूरह लुक़मान की इससे पहले की आयत, उसकी बाद की आयत अगर आप मिला के पढ़ें, इतना लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह किसी और मौके पर। सिर्फ इस वक्त हम सूरह निसा के आयत नंबर 11 की तरफ वापस जाते हैं जल्दी। अब वहां तो यहां पर पता चल गया ना आपको, देखें औरत का हक खास तौर पर वालिदैन, भाई कह दिया वालिदैन, बाद में भी, शुरू में भी वसैनल इंसान भी वालिदै, आखिर में क्या है, अनश्कुरली वलिवालिदैक। तो दोनों जगह वालिदैन का जिक्र है, बीच में खुसूसी तौर पर माँ का जिक्र किया गया, ताकि ये बताया जाए कि जहाँ भी मर्द और औरत का जिक्र होता है, इस्लाम औरत को हक ज़्यादा देता है मर्द के मुकाबले पर। मगर मुश्किल यह है कि लोगों की नज़र में औरत के हुकूक की जो लोग बात करते हैं, वो जो औरत जिसकी बात की जा रही है उसमें माँ शामिल नहीं है। उस माँ के हिस्से में बिचारी के क्या आया है, एक दिन सिर्फ, एक मदर डे, एक छोटा सा कॉल कर लिया तो माँ खुश हो गई। तो भाई अगर तुमको हुकूक़ निस्वा की बात करनी है तो उस औरत की भी बात करो जिसे माँ कहते हैं। जी नहीं, वो जिन औरतों के हुकूक की बात की जाती है वो आप जानते हैं, यानी हक का मतलब यह है कि उनका हक छीन लिया जाए। इस्लाम ने औरत को हक दिया है, अजमत दी है, विकार दिया है, मंजिलत दी है। अब आइए क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह वसीयत करता है औलाद के बारे में, वो तो हो गई वालिदैन के बारे में। ये क्या है, औलाद के बारे में क्या वसीयत करता है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि लड़के का हक लड़की से दोगुना है, ये वसीयत करता है। अब कहां गया हक औरत का? अभी तो बात हो रही थी कि इस्लाम औरत को हक ज्यादा देता है। देखिए मैंने तर्जुमा किया है, आमतौर पर इसका तर्जुमा ये किया जाता है, लेकिन ये गलत है तर्जुमा, ये तर्जुमा गलत है। मर्द का हिस्सा औरत से दुगना ये है ही नहीं। कमाल है कुरान का, बलागत इसको कहते हैं, इलोक्वेंस इसको कहते हैं,
لفظ اگر اسی لیے کہ مترادفات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر قرآن کے ایک لفظ کو ہٹا کر اسی جیسا کوئی دوسرا لفظ رکھ دیں، یا آپ نے جو مفہوم سمجھا ہے اس مفہوم میں اس کو پھر سے ریفریز کر دیں، تو بات کہیں کی کہیں اور پہنچ جائے گی۔ جو لفظ جہاں رکھ دیا قرآن نے، یہ کہا کہ یہ بات صحیح ہے، دوہرا حصہ ہے، صحیح ہے، مرد کا حصہ عورت سے دوہرا ہے، لڑکے کا حصہ لڑکی سے دوگنا ہے، صحیح ہے، مگر الفاظ جو استعمال کیے اس پہ غور کیجئے آپ۔ للذکر، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، وہ حصہ ہے، اتنا حصہ ہے جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے۔ آپ کہیں گے اس میں دونوں میں کیا فرق ہوا؟ بات تو ایک ہی ہے۔ عزیزان محترم، لڑکے کو کیا حق ملے گا؟ کہا اتنا ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو ملے گا۔ بھئی جب کوئی بھی کوانٹیٹی کی بات ہوتی ہے، کتنا یا وزن کی بات ہوتی ہے، تو ایک میزان، ایک معیار معین کیا جاتا ہے، ایک سکیل تیار کیا جاتا ہے۔ وہ سکیل کیا ہے؟ حق کا سکیل کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ لڑکے کو اتنا حق ملے گا، پہلے لڑکی کا حق معین کیا، سکیل لڑکی کا حق ہے، لڑکے کا حق نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ غور کریں گے سمجھ میں آئے گا۔ لڑکی کا حق سکیل ہے، دو لڑکیوں کے حق کی برابر، یعنی بنیاد اسلام میں لڑکی کا حق ہے، اس کے ریفرنس سے پھر بعد میں لڑکیوں کو کتنا ملے، اتنا ملے جتنا ان دو کو ملا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملے، توجہ کیجئے گا، اگر یہ کہتا کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملے گا تو اسکیل کیا تھا؟ لڑکے کا حق، مگر معیار لڑکے کا حق نہیں ہے، لڑکی کا حق ہے۔ اس لیے کہ اسلام لڑکی کا حق بیان کرنا چاہ رہا ہے یہاں پر، لڑکے کا نہیں۔ آپ کہیں گے پھر آدھا کیوں دیا؟ بھئی آدھا نہیں دیا، دو لڑکیوں کے برابر اس کو ایک دیا۔ بھئی ٹھیک ہے، تو کیا دو لڑکیاں ایک لڑکی کے برابر ہیں؟ یہ اسلام ہے، یہ برابری ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس میں؟ کہا لڑکی کو کم دیا گیا، ہم کہہ رہے ہیں لڑکی کو زیادہ دیا گیا، لڑکے کو کچھ ملا ہی نہیں بیچارے کو۔ غور تو کریں، اس لیے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں لڑکی کے لیے؟ کا حق مانگ رہے ہیں۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ حق کس کو کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے حق؟ رائٹ۔ واٹ از رائٹ؟ رائٹ کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے رائٹ، جو کچھ ہے حق، وہ کسی کی رسپانسبلٹی ہے۔ کسی کی رسپانسبلٹی کسی کا رائٹ بن جاتا ہے۔ رائٹ کسی کی رسپانسبلٹی کا نام ہے۔ ان کو رائٹ دو، ان کو رائٹ دو، ان کو رائٹ دو۔ کس کو رائٹ دو؟ ان کو رائٹ دو۔ اس کا مطلب کسی سے مانگ رہے ہو رائٹ، تو یہ رائٹ کسی کی رسپانسبلٹی ہے جس سے مانگ رہے ہو نا۔ رسپانسبلٹی کسی کا رائٹ بنتا ہے۔ میں اکثر اس کو کہتا ہوں، آپ نے کئی بار اس کو سنا ہوگا، مرد کی رسپانسبلٹی کیا ہے زن و شوہر میں، گھر میں؟ مرد کا حق کیا ہے؟ وہی جو عورت کی رسپانسبلٹی ہے۔ عورت کا حق کیا ہے؟ وہی جو مرد کی ذمہ داری ہے۔ کسی کی ذمہ داری کسی کا حق بنتا ہے۔ تو حق مانگنے مت آؤ، ذمہ داری ادا کرنے کا جذبہ رکھو۔ جب ہر انسان اپنی ذمہ داری ادا کر دے گا، ہر ایک کو حق مل جائے گا۔ حق نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے۔ اب سوچیں وہ قول میرے مولا کا کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھوکا ہے ہی نہیں جب تک کہ کسی نے اس کا حق نہ کھا لیا ہو۔ کسی نے حق کھا لیا ہے تو کوئی بھوکا ہے، ورنہ بھوکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے غذا سب کے لیے رکھی ہے، کسی کا حق کوئی لے گیا، ذمہ داری کسی نے پوری نہیں کی۔
اب آئیے دیکھیں، تو اب یہ بات جب طے ہو گئی، اس سے پہلے کہ آپ کسی کے حق کی بات کریں، عورتوں کو حق دے اسلام، عورتوں کو حق، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ حق سمجھتے ہیں، عورتوں کو حق مانگنے آپ آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حق کہتے کس کو ہیں؟ حق کہتے ہیں ذمہ داری کو۔ تو عورتوں کا حق ادا کون کرے گا؟ کس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ حق ادا کرے؟ عورتیں؟ تو کیا عورتوں سے عورتوں کا حق مانگ رہے ہو؟ کہا نہیں جناب، مردوں سے عورتوں کا حق مانگے، توجہ کیجئے گا۔ تو مردوں سے تم نے جب عورتوں کا حق مانگا تو یہ مانا کہ مردوں کی کچھ ذمہ داری ہے۔ تو بھائی ہمیشہ عورتوں کے حق کی بات کرتے ہو، کبھی مردوں کی ذمہ داری بتا دیتے کیا ہے؟ دیکھیں ڈس بیلنس، یہ جو انسان قانون بناتا ہے کتنا اس میں ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ اور اسلامی قانون آپ دیکھیں، مردوں کی ذمہ داری بتا دو کیا ہے؟ ذمہ داری نہیں معلوم تو حق کیسے پتا چلے گا؟ انٹر ریلیٹڈ ہیں یہ دونوں۔ آپ حق کو الگ کر کے اور ذمہ داری کو الگ کر کے سوچ ہی نہیں سکتے، دونوں ایک چیزیں ہیں۔ تو جب دونوں ایک چیزیں ہیں تو مرد کی ذمہ داری بتاؤ کیا ہے، تاکہ پھر پتہ چلے کہ عورت کا حق کیا ہے۔ عورت کو حق کم دیا، اس کو آدھا حصہ دیا مرد سے، عورت کو حق کم دیا، عورت کو حق کم دیا۔ ابھی حق کیا ہے؟ ذمہ داری۔ اگر عورت کو حق کم دیا تو مرد کو ذمہ داری بھی کم دی، یہی مطلب ہوا نا۔ اگر عورت کو حق کم دیا تو اس کا لاجیکل نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام نے مرد کو ذمہ داری کم دی ہے؟ جی نہیں، یہی تو مسئلہ نہیں ہے۔ غلط ہے جو سوچتے ہیں کہ عورتوں کو حق کم دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو حق زیادہ دیا ہے، مرد کو ذمہ داری زیادہ دی ہے۔ مرد کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ جو چیز زیادہ یہاں ہوگی تو وہاں کیا ہوگا؟ حق وہاں زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ غلط ہے کہ مردوں کو حق زیادہ ملا ہے، عورتوں کو حق زیادہ ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کو ذمہ داری زیادہ ملی ہے۔ اب یہ جو کہا کہ مرد کا حق 2 عورتوں کی برابر ہے، یعنی وہ جو 2 عورتیں اسکیل وہ ہیں، ان کے پاس رہے گا وہ پیسہ، اس کو جو ملنے والا ہے وہ ان دونوں کی برابر تو ملے گا، لیکن ذمہ داری بھی ساتھ میں ملے گی۔ وہ جو عورت کو آدھا اور آدھا دونوں کو ملا کے 1 ملا، اس میں کوئی ساتھ میں ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت سے کہا لو بھئی یہ تمہارا $1 اور اے مرد لو تمہارے $2۔ عورت یہ تمہارا ہے، بس یہ صرف تمہارا ہے، تمہاری مرضی خرچ کرو یا نہ کرو، اپنے شوہر پہ خرچ کرو یا نہ کرو، تمہاری ذمہ داری۔ شوہر پہ خرچ کرنا واجب نہیں ہے عورت کے لیے، عورت کے لیے شوہر کے اوپر خرچ کرنا واجب نہیں ہے۔ اور دیکھیں پھر بھی اگر خرچ کر دے تو اس کا ثواب کتنا ملے گا اس کو کوئی طے نہیں کر سکتا۔ کیوں طے نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ واجبات کو طے کر سکتے ہیں کہ کتنا ثواب ہے، مستحبات کو طے نہیں کر سکتے کہ کتنا ثواب ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جب ایک عام شوہر کے اوپر ایک عورت اپنا مال خرچ کر دے، اس کا ثواب معین نہیں ہو سکتا، تو کتنی عظمت ہوگی اس خاتون کی جو ایسے شوہر کے اوپر اپنا مال خرچ کر رہی ہے جسے رسول اسلام خاتم النبیین کہا جا رہا ہے۔ توجہ نا، واجب نہیں ہے۔ جناب خدیجہ پر واجب نہیں تھا کہ وہ اپنا مال خرچ کریں شوہر پر۔ پوچھیں آپ نے شوہر پر مال خرچ کہا نہیں، شوہر پر نہیں۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ ہے ہی نہیں مگر رسول۔
میں نے شوہر پر نہیں، رسول پر خرچ کیا پیسہ. دیکھیں یہ ہے ام المؤمنین. یعنی ام المؤمنین جو بھی کریں گی ان کا جو بھی ایٹیٹیوڈ ہوگا اور بیہیویئر ہوگا وہ ایز اے زوجہ نہیں ہوگا. وہ اپنے شوہر سے بات نہیں کر رہی ہیں، وہ رسول سے بات کر رہی ہیں. اچھے رہیں تو رسول کے ساتھ اچھی رہیں، اچھی نہیں رہیں تو شوہر کے نہیں رسول کے ساتھ اچھی نہیں رہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی ایکشن یا ری ایکشن ہوتا ہے تو رسول کی طرف سے نہیں ہوگا، شوہر کی طرف سے نہیں ہوگا، اس کی طرف سے ہوگا جس نے رسول بنا کے بھیجا ہے. پورا سورہ اتر آئے گا، تم میرے نبی کو ستا رہی ہو، یہ تمہارا شوہر نہیں ہے، صرف یہ میرا نبی ہے، بنیادی طور پر میرا رسول ہے. توجہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مرد پر خرچ کرے. اگر میں یہ کہہ کے نکل جاتا تو نہ جانے کتنے لوگ پرابلم میں آ جاتے. آج ختم بھائی. کئی جگہ دونوں ماشاءاللہ کما رہے ہیں اور دونوں ہی پے کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت عمدہ ہے. آپس میں سبحان اللہ عورت کو زیادہ ثواب مل رہا ہے اس بات سے اگر جائز طریقے سے دونوں، حلال طریقے سے دونوں ہی کام انجام دے رہے ہیں اور اپنی زندگی کی گاڑی کو چلا رہے ہیں دونوں مل کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، سبحان اللہ. لیکن عورت کی شریعت کی طرف سے رسپانسبلٹی نہیں ہے. ذمہ داری کس کی ہے؟ مکان، کھانا، کپڑا، ضروریات کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی. شوہر کریں، عورت نے کر دیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب جب مرد کو دیا $2، عورت کو دیے $1، کہا تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. عورت نے کہا ٹھیک ہے میں جیب میں رکھتی ہوں اس کو. 10 سال کے بعد دونوں سے حساب لیجئے. اس نے کہا جناب میں نے یہ $2 عورتوں پہ خرچ کر دیے. عورتوں پہ کیسے خرچ کر دیے؟ کہا میں کسی کا بیٹا ہوں، میرے لیے یہ بھی واجب ہے کہ ماں کا خیال رکھوں. میں کسی کا بھائی ہوں، اگر بہن ضرورت مند ہے مجھ پر واجب ہے کہ اس کی امداد کروں. میں باپ ہوں، میری بیٹی. میں شوہر ہوں، میری زوجہ. یہ $2 میں سب عورتیں لے گئیں. بچا کیا تمہارے پاس؟ کہا مائنس میں جا رہا ہوں بھائی، مائنس. اور خاتون سے پوچھے کہ آپ کے پیسے کہاں گئے؟ کہا وہ میری جیب میں رکھے ہوئے ہیں. تو الٹیمیٹلی حق اللہ نے کس کو دیا؟ عورت کو. لوگوں نے جو کہا کہ مرد کو حق زیادہ دیا، تمہیں حق کے معنی ہی نہیں معلوم ہے. مرد کو حق نہیں، مرد کو ذمہ داری زیادہ دی ہے. اس ذمہ داری کے حساب سے اس نے یہ تقسیم کی ہے. اچھا یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، وقت تمام ہو رہا ہے. اب تو ماشاءاللہ صاحب اس بات کا بھی انتظام ہو گیا ہے کہ آپ تفسیر کے کلاس کو دوبارہ سن سکتے ہیں اگر کسی نے مس کیا ہے. ویسے کوشش کیجیے آپ جہاں بھی ہیں اگر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، عام طور پہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہ درس سنا جاتا ہے اور خیر شکاگو میں بھی ہر طرف لوگ سن رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی اس کو سننے کی کوشش کریں. سیٹرڈے مارننگ کو جو درس سے تفسیر ہوتا ہے بہت کچھ اس میں برکت ہے، اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے اس شہر میں. آپ اس کو سننے کی کوشش کیا کریں. اگر مس کر دیں تو انشاءاللہ اس کا بھی انتظام ہونے والا ہے کہ آپ پرانے دروس کو جا کر سن سکیں. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. کیونکہ مجلس میں موقع نہیں ہوتا کہ ہم ہر وہ پہلو پیش کر سکیں جو اس میں ڈسکس کیا جا چکا ہے. تو بہرکیف اب آپ دیکھیں تو حق کس کو دیا؟ عورت کو. مرد کو ذمہ داری زیادہ دے دی، تم کو یہ بھی کرنا ہے، تم کو یہ بھی کرنا ہے، تم کو یہ بھی. اس میں ایک پہلو پھر وہی بلاغت، الفاظ. قرآن جب پڑھا جائے نا اس میں ایک ایک لفظ کی قیمت ہے، جملے کی نہیں. جملہ تو خیر ہے عظیم، آیت تو ہے عظیم، سورہ تو ہے کیا کہنے، لفظ. یوصیکم اللہ،
اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، کہ جب میراث تقسیم ہو، میراث جب تقسیم ہو تو اولاد کے بارے میں یہ ہے کہ لڑکے کا حق 2 لڑکیوں کی برابر ہوگا. میراث میں ہے یہ، اور کہیں ایسا نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں. بھئی میراث ہے، پیسہ ہے، دولت کو تو اسلام نے اتنی اہمیت دی بھی نہیں ہے. جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ ہے دین، عقیدہ، نماز، روزہ، حج. کہیں پر ہے ایسا کہ مرد کی 1 رکعت عورت کی 2 رکعت کے برابر ہے؟ مردوں کو 17 رکعت پڑھنی ہے اور عورت کو 34. ایسا کوئی حکم ہے؟ اگر مرد نے 1 بار حج کیا ہے تو عورت کو 2 بار حج کرنا پڑے گا؟ ایسا کچھ نہیں. آخرت کے معاملے میں کوئی کسی انداز سے عدم مساوات ظاہری طور پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ذمہ داریاں برابر ہیں. یا یہ کہیے کہ وہاں ذمہ داری ہے ہی نہیں کچھ، نہ ان کی آخرت میں. جب ذمہ داری نہیں ہے تو تقسیم میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. فرق تقسیم میں آتا ہے ذمہ داری سے. اب اسی جگہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں بس اتنا سن لیجئے، تاکہ آپ جب دوسری کسی سے یہ بات سنیں، یہ ایشو خود آپ کے درمیان میں بھی اٹھتا ہے، ہاں ایسا کیوں ہے، عورتیں بھی عورتیں ضرور سنیں اس بات کو. جب کوئی دوسرا کہے تو آپ اس کو جواب دے سکیں اسی آیت کے حوالے سے. اب آگے آتی آیت، آگے بڑھتی آیت. اسی آیت میں آگے جا کر یہ کہا گیا کہ مرد کا حق عورت سے کم ہے. سنا ہے کبھی آپ نے؟ چلیں میں نے لفظ حق کی چونکہ تشریح دوسرے انداز سے کی آپ کے سامنے تو اس کو بدل دوں لفظ کو. یہ کہا گیا ہے کہ میراث میں مرد کا حصہ عورت سے کم ہے. یہاں کہا کیا ہے؟ 2 کی برابر ہے، وہاں کہا نہیں، بہت کم ہے. وہ کیسے؟ مرد، دیکھیں یہاں اولاد کی بات ہے، اولاد، مرد نہیں کہا کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، ایسا نہیں ہے کہیں. اولاد کا حصہ، کہیں کیا فرق ہے؟ کا فرق یہ ہے، سنیں. جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو اس میں بہت سی عورتیں ہیں میراث لینے والی، بہت سے مرد ہیں میراث لینے والے. آپ جنرل اگر مرد اور عورت کی بات کر رہے ہیں تو ادھر اس طرح سنو. غلط مسکنسیپشنز جب پھیلنے لگتے ہیں نا، کم عقلی کی بنا پر، کم علمی، سب سے زیادہ مولا نے فرمایا ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ عداوت ہی جب کرتے ہیں جب جہل ہوتا ہے. جہل کی بنا پر شروع کر دیتے ہیں باتیں. تو اب اس کے بعد اسی آیت میں کہا گیا کہ اگر مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہے اور ماں باپ بھی چھوڑے ہیں، یہ پہلے طبقے کی میراث ہے. اب ظاہر ہے کہ میں میراث کا درس لے کے نہیں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، یہاں میں آپ کو وہ پوائنٹ دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں تقسیم میراث میں کبھی مرد اور عورت کو برابر مل رہا ہے، کبھی مرد کو عورت سے زیادہ مل رہا ہے، کبھی عورت کو مرد سے زیادہ مل رہا ہے. مختلف سچویشنز آتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ نے آیت کے اسی ٹکڑے کو پکڑ لیا جبکہ اس میں کہا فی اولادکم، یہ تمہاری اولاد، اس لیے کہ آگے جا رہی ہے نسل. جیسے نسل آگے بڑھے گی ذمہ داریاں آگے بڑھتی ہیں. جو نسل پیچھے جا رہی ہے اس کی ذمہ داریاں ختم ہو رہی ہیں. باپ کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا اور اولاد بھی چھوڑی تو کیا ہوگا؟ اولاد میں صرف لڑکی ہے، مثلا صرف لڑکی چھوڑی، باپ بھی چھوڑا. باپ تو مرد ہے نا، اور بیٹی کون ہے؟ عورت ہے. کہا باپ کو 1/6 ملے گا، 1/6. باقی سب نہیں، عورت کو ملے گا. اب یہاں نہیں کہیں کہ عورت کو مل رہا ہے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذمہ داری باپ کی ختم ہو چکی ہے، وہ دادا نانا بن چکے ہیں، اب ان کو نہیں ہے ضرورت. مگر یہ بیٹی ہیں، ان کو ملے گا. اور یہ اس وقت ہے جب کہ باپ ہے. اگر چچا ہے
ماموں ہیں، خالو ہیں، ان میں سے کسی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ اس پہلے طبقے میں آتے ہی نہیں، یہ دوسرے طبقے میں، تیسرے طبقے میں بلکہ یہ لوگ، تو ان لوگ کو نہیں ملے گا. کس کو ملے گا؟ صرف لڑکی کو ملے گا. تو اگر کوئی شخص میراث چھوڑ کر جائے اور صرف ایک لڑکی چھوڑے تو ساری کی ساری میراث اسی ایک لڑکی کو ملے گی. اب یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے، اعتراض اسلام پہ نہ کرو، اعتراض قرآن پہ نہ کرو. اسلام کی کمی نہیں ہے یہ کہ لڑکی کو حق نہیں دیا گیا. اگر کوئی لڑکی کا حق چھین لے تو ان ٹھیکیداروں سے بات کرو، اسلام کی بات نہ کرو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بس گفتگو تمام ہوئی، اور میں وہ سارے موقع آپ کے سامنے نہیں پیش کر سک رہا ہوں، لیکن آپ اگر اس درس کو جا کر سن لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مختلف مواقع ہیں جہاں پر جب یہ صرف میراث کی تقسیم کے بارے میں 2 حصے، ڈبل حصہ جو ہے نا، یہ ہر موقع پہ نہیں ہے کہ لا ہم کو ڈبل دو. اب تبرک تقسیم ہو رہا ہے مجلس میں تو عورتوں کو آدھا ملے، مرد کو پورا ملے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ مجلس میں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے یہاں عورت کی جو عظمت ہے وہ وہی ہے جو قرآن میں ہے. اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہیں. اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کیا عرض کیا جائے، اللہ اس سے بڑھ کر عورت کو عظمت اور کیا دے کہ پوری کائنات کو پیدا کیا 2 مردوں کے لیے، اور ان 2 مردوں کو پیدا کیا ایک عورت کے لیے. کہہ دیا کہ اے نبی اگر علی نہ ہوتے تو تم کو پیدا نہ کرتا، اور فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا. یہ حدیث قدسی ہے. اب اس کی تشریح میں کنفیوز نہ ہوا کیجئے، کبھی کیسی ہی حدیث کیوں نہ ہو، کنفیوز نہ ہوا کیجئے. بس یہ صرف یہ دیکھ لیجئے حدیث ہے کہ نہیں. اگر حدیث ہے بس بات ختم، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں. اب میرے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو میں سمجھوں کہ کوئی بچہ کنفیوز ہو جائے گا تو مختصر ہی صحیح 2 جملوں میں صحیح اس کی تھوڑی سی شیئر کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلیں بھائی اس کو یوں سمجھیں، الفاظ بدل دی جائے، یہ کہا جائے کہ رسالت میں رسالت بھیجتا ہی نہیں اگر ولایت نہ ہوتی. اس لیے کہ اس رسالت، وہ رسالت پر اثر نہیں ہے جس میں ولایت نہ ہو، بلکہ وہ رسالت مکمل نہیں ہے جس میں ولایت نہ ہو. اچھا اب ولایت پر منحصر ہے رسالت، یعنی رسالت منحصر ہے ولایت کے اوپر، بنیاد ہے کیا؟ ولایت. لیکن ولایت ہر کس و ناکس ولی بن جاتا اگر عصمت نہ ہوتی. تو اگر اللہ نے رسالت، ولایت اور عصمت کے نام لے دیے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس بات تمام ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ایک ذکر ہوا،
لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ میراث کی تقسیم کے مسئلے پر قرآن مجید نے اتنی تفصیل بیان کی ہے. آیت نمبر 11 پڑھیے، پھر آیت نمبر 12 پڑھیے، آیت نمبر 13 اور 14 اور 15 پڑھیے، تو آپ کو معلوم کتنی ڈیٹیلز. اور اس کے بعد پھر سورہ نساء کی آخری آیت پڑھیے، اتنی ڈیٹیل، اتنی تفصیل کہ حیرت ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مرنے والا مر گیا، مال کا مسئلہ ہے تقسیم ہو جائے گا. جہاں اتنی تفصیلات قرآن نے پیش کیں وہاں ایک بات یہ بھی کہہ دیتا کہ بھئی یہ جو میراث ہے اس کی تقسیم کی جو بات ہو رہی ہے کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے. کہا نہیں، جرنل کہہ دی بات. یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے. تو رسول اللہ بھی کہتے تھے بھئی یہ تم سے بات ہو رہی ہے، اس میں شامل نہیں ہوں. بہترین وقت تو یہاں تھا کہنے کا نا. اچھا آیت اس وقت نازل ہوئی اور تفصیل کہ بھئی میں اس میں نہیں ہوں کسی کے کان میں کہہ رہے ہیں، وہ بھی کسی ایک کے کان میں، اور وہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اسی کو وہ موقع ملا کہ اس پہ عمل کرے کہ بھئی دیکھو نہ ہم. اور عجیب بات ہے سبحان اللہ، اس پوری ان تمام آیتوں میں میراث کی اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اس تفصیل میں نبی شامل نہیں ہے. نبی میراث نہیں چھوڑیں گے، نبی کی اولاد کو میراث نہیں ملے گی. کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ اگر یہ کہہ دیتے کہ رسول اللہ نے کہا ہے میری میراث صدقہ ہے میری، تو ہو سکتا ہے شاید کسی طرح مان لیا جاتا، کچھ لوگ مان لیتے، قبول کر لیتے. لیکن وہ کچھ لوگ بھی قبول نہ کر سکے. وہ خود بیان کرنے والے کنفیوز ہو گئے، اس لیے کہ جیسے انہوں نے اس میں یہ لفظ کہا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء، یہ نہیں کہا کہ میں جو نبی ہوں میں نہیں، ہم جو نبی ہیں ہم نہ میراث چھوڑتے ہیں نہ ہم میراث لیتے ہیں، نہ ہم نبی میراث لیتے ہیں نہ ہم نبی میراث دیتے ہیں. بات کس سے ہو رہی تھی؟ جو شریک القرآن ہے. اور کہہ کون رہا تھا؟ جو کچھ دن پہلے ہی کہہ چکے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو تمہیں کتاب خدا کافی ہے، اس وقت تم نے کہا تھا اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، تو تم اہل بیت کو ریجیکٹ کر رہے ہو. چلو تم قرآن کو مان رہے ہو، چلو میں قرآن سے لاتی ہوں. دو الگ جو ہے دلیل لانی پڑتی الگ. ایک نے میراث لی، ایک نے میراث دی، دو آیتیں لانی پڑتی. ایک ہی آیت میں صرف دو نام لے دیے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی. وراثت لینے والا بھی نبی، دینے والا بھی نبی. صلاح بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے. آپ جانتے ہیں میرا اسٹائل میں ہرگز کسی کی دل آزاری کی بات نہیں کرتا، لیکن حق کو چھپانا جتنا بڑا گناہ ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن نے حق کے کتمان کو سب سے بڑا گناہ مانا ہے. حق کہنا چاہیے تاکہ سب لوگ سنیں، غور کریں، توجہ کریں. آپ جو پوچھتے ہیں نا کہ تفصیل بیان کر دیتا، قرآن نے ہر بات کیوں نہیں بیان کر دی؟ اور کتنا بیان کرے قرآن. تم جب ماننا ہی نہیں چاہ رہے ہو تو کافر تو یہی بات رسول اللہ سے کہتے تھے، اگر آپ کو رسول بنا کے بھیجا تو آپ ایسا کیوں نہیں کر دیتے اور آپ ویسا کیوں نہیں کر دیتے. یہودیوں نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ رسول ہیں؟ کہا میں رسول ہیں. کہ اگر آپ رسول ہیں تو ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے اور آسمان سے یہ اترے اور آسمان کو یہ چڑھ جائے. تو رسول اللہ نے کہا تو کیا اس سے اگر ہوگا تو تم مان لو گے؟ کہا ہاں اگر ایسا ہوگا تو ہم مان لیں گے. کہا اگر ایسا ہوتا کہ تم مان لیتے نا تو اس سے پہلے جو انبیاء سے تم نے باتیں کی ہیں تم نے ان کی بات مان لی، ان کی مان لی. تم ان سے بھی ایسی باتیں کرتے تھے، جو تم کہتے تھے وہ تمہارے سامنے معجزات پیش کرتے تھے، مان لیا ان کو. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ
ان کنتم مؤمنین، تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ وہی ضد آج مسلمان کرتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا قرآن نے، وہ کیوں نہیں کہا قرآن، جتنا کہہ دیا اتنا مان لیا ہے، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ علی کا نام نہیں لیا، اہل بیت کا نام تو لے دیا نا، اسی کو مان لو کہ نہیں وہ اہل بیت کا تو مطلب وہ ہے، تو پھر تم علی کا مطلب بھی کہہ دیتے کہ وہ ہے، علی کے بھی تو معنی ہے نا، کوئی بے معنی نام تو نہیں ہے نا، یہ بے معنی بہت سے نام ہیں تاریخ میں، لیکن علی وہ نام ہے جس کا معنی ہے۔ ارے جب تم نے یہ کہہ دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، نہیں، اس کا دروازہ بلند ہے۔ یہ ترجمہ کیا لوگوں نے، انکار جب نہیں کر سکے حدیث کا تو یہ ترجمہ کیا کہ اس کا دروازہ بلند ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کیا تم نے ترجمہ، بہت دن کے بعد مانا تو صحیح کہ علی بلند ہے۔ جانا محترم، ہر چیز واضح کر کے شریعت نے پیش کی ہے، اسلام نے، قرآن نے، اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے۔ حق دو عورت کو اس کا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حق، نبی سے خطاب ہے، اپنی بیٹی کو اس کا حق دے دو، تب فدق دیا گیا ہے۔ اور شہزادی جو فدق کے لیے آئیں، آپ سوچیں فدق کے لیے آئی تھی زمین کے لیے، ان کے پاس جو تھا کس کے لیے تھا؟ ابھی میراث کی بات ہو رہی ہے، اگر خدیجہ کا مال تم نے نہیں کھایا ہوتا تو یہ میراث کس کو ملتی؟ کس کے پاس جاتا یہ مال؟ کس کا تھا وہ مال؟ بانٹ دیا نا سب کو، تم کو فاطمہ کا مال تھا جو بانٹا گیا، یہ فدق بھی تمہیں کو ملتا، یہ امت ہی کو کھلا دیتے، مگر فاطمہ آئی ہیں صرف بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک اکلوتی بیٹی اس نبی کی جس کا ایک کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں خطبہ پڑھا ہے خطبہ فدق شہزادی، اور جس انداز سے آئی ہیں بنی ہاشم کے خواتین کے جھرمٹ میں، پورے حجاب کے ساتھ، اور اس انداز سے سر پر چادر تھی کہ زمین پر خط دیتی جا رہی تھی، اور اس چادر کے بعد بھی جب مسجد میں پہنچی تو ایک پردہ لگوایا گیا، پردے کے اس طرف شہزادی ہیں، پردے کے اس طرف مجمع ہے، اور شہزادی خطبہ دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا شہزادی بہت عظیم خطبہ ہے جو آپ نے دیا ہے، مگر جس شان سے آپ نے خطبہ دیا وہ شان تھا آپ کے، مگر آئیے ایک خطبہ اور ہے جو کوفے میں دیا گیا، مگر کوفے میں ایک خطبہ دینے والی ثانی جب خطبہ دے رہی ہے، جھرمٹ تو ہے خواتین کا، اور خواتین ہیں بھی بنی ہاشم کی، مگر سروں پر چادریں نہیں ہیں، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور یہاں خطبہ دینے والی جس انداز سے خطبہ دے رہی ہے وہی آواز دے رہی ہے، اے لوگو سنو، عجیب خطبہ دیا ہے شہزادی نے۔ آپ دیکھیں خطبہ فدق ہے، ایک مقام پر آ کر شہزادی فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ، اے ظالموں، دیکھیں کس انداز سے شہزادی کی مظلومیت پر ہماری جان نثار۔ خدا کی قسم اگر اس جملے پر غور کر لینا انسان اتنا ہی کافی ہے کہ توحید و رسالت و نبوت و قرآن و احکام شریعت کو بیان کرنے کے بعد اور فلسفہ احکام بیان کرنے کے بعد شہزادی نے خطبے کو نیا رخ دیا۔ مسجد ہے، اصحاب سے پر ہے پوری مسجد، پردے کے اس طرف شہزادی ہے، پردے کے اس طرف پورا مجمع ہے، اور شہزادی ایک مرتبہ کہتی ہیں اعلموا، سن لو، انی فاطمہ، کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہاں پہ نہیں رکی، یہاں پہ نہیں رکی، اتنا نہیں کہا کہ انی فاطمہ، اعلموا، سن لو میں فاطمہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے یہ کون سی فاطمہ ہے، یہ کون مظلوم خاتون کھڑے ہو کے اپنا حق مانگ رہی ہے، تو فوراً فرمایا وَأَبِي محمد، اور میرا باپ کا نام محمد ہے، یہ وہی نام ہے جو تم لے رہے ہو اذانوں میں۔
میں فاطمہ ہوں، میں مظلوم فاطمہ ہوں، میرا باپ محمد ہے. یہ صرف فاطمہ کہہ سکتی ہے کہ میرا باپ محمد ہے. یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ محمد ہے. یہ صرف شہزادی نے کہا اور پورے مجمع میں کہا. مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں شہزادی، آپ کے بعد اگر یہ جملہ کسی نے کہا ہے تو یہ جملہ زینب نے کہا ہے کوفے میں. بھرے مجمع میں جب شہزادی نے پہلے تو آنے سے انکار کیا کہ شہزادی کوفے میں داخل نہیں ہونا چاہتی، مگر جب دیکھ لیا ہاتھوں کو اٹھایا بددعا کے لیے اور بھائی کے سر کو دیکھ لیا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنی مصیبت بھول گئی. بھائی سے وعدہ کر لیا بھیا جو تمہارا حکم ہے زینب جائے گی ضرور. فضہ سے کہہ دیا جاؤ، شمر سے کہہ دو کوئی بات نہیں. اب زینب جانے کو آمادہ و تیار ہے. شمر نے کہا دیکھا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ہم سے ایسے بات مت کیا کرو کہ جیسے تم ابھی بھی عباس کی بہن ہو. کہا نہیں فضہ، اس ظالم سے کہہ دو زینب ابھی بھی عباس کی بہن ہے، مگر کیا کرے کہ زینب حسین کی بھی بہن ہے. حسین کی بھی بہن ہے زینب، اور حسین کا اشارہ یہی ہے کہ زینب چلی جاؤ. اور جب آئی ہیں، بس آپ کی زحمت تمام جب آئی ہیں تو شہزادی نے جب بھرا ہوا مجمع دیکھا ہے بازار میں، اب تو آ گئی نا بازار میں، اب تو علی کی بیٹی بازار میں آ گئی، اب پیغام دینا ہے. وہ ماں تھی جس کے لیے اس نے پردے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ اسی ماں کی بیٹی ہے. آج اس بھرے ہوئے مجمع میں پیغام دینا ہے. لٹی ہوئی آئی ہے، بھائی کو ذبح ہوتا ہوا دیکھ کر آئی ہے، بیٹوں کی قربانی دیکھ کر آئی ہے، بھتیجے کے سینے پر برچھی دیکھ کر آئی ہے، علی اصغر کا گلا دیکھ کر آئی ہے، بھائی کے بازو دیکھ کر آئی ہے، ساری قربانی دیکھ کر آئی. توجہ کیجئے گا، ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آج چاہنے والے بیٹھے ہیں میرے مولا کے، ایک جملہ سن لیجئے گا کہ شہزادی اتنی بڑی قربانی، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شہزادی کن حالات سے گزر کے کوفے میں پہنچی ہے. پہنچنے کے بعد اب جو خطبہ دیا تو خطبے کا پہلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. ایک خاتون جو اتنی مصیبتوں سے گزر کے آئے، وہ اس پورے کافر مجمع کے سامنے کہہ رہی ہے سنو الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کی، الحمدللہ والصلاة علی ابی محمد، اور درود ہو میرے باپ محمد پر. جتنے خطبے دیے ہیں زینب نے، جتنے خطبے دیے ہیں تمام اماموں نے ہمیشہ کہا جدی محمد، ہمیشہ جد کہا. کوفے میں زینب کہہ رہی ہے علی ابی محمد، میرے باپ محمد پر. شہزادی آپ باپ کیوں کہہ رہی ہیں اپنے نانا کو؟ کاشتے کے کوفے میں آئی ہوں، کوفے والوں کو بتانا چاہتی ہوں، کوفے والوں جس کے ہاتھ باندھ کر لائے ہو، جسے اسیر کر کے لائے ہو، وہ کوئی اور نہیں ہے. ارے نبی کی بیٹیاں آئی ہیں اسیر ہو کے. ابن زیاد کے دربار میں جو جا رہی ہے اسیر ہو کر، وہ نبی کی بیٹی ہے. اسے عالم الذین ظلموا یوم القیامۃ ینقلبون. پروردگار ہمارے عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز سے اہل بیت سے سنانے کی توفیق کرامت فرما. خداوندہ اس مجلس کا ثواب ان دونوں مرحومہ خواتین کو ایصال فرما. پروردگار تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ اپنی رحمت اور برکت تمام مؤمنین پر نازل فرما. خداوندہ جہاں جہاں مؤمنین ہیں جو بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما، جو کسی طرح بھی پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ، عشق و محبت اہل بیت کے ساتھ ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرما. ان کے دین کی خدمت کی ہم سب کو توفیق کرامت فرما. اس ادارے کی خدمت کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما. اپنے ہمارے آخری امام کی ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آن و انصار میں ہم سب کو داخل و شامل فرما. ربنا تقبل منا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و اخیک وعلی الائمة المعصومین من ولدک و بنیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ولا یا غریب الغرباء سلطان علی بن موسیٰ الرضا، علیک التحیۃ والثناء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.
آپ یہاں تھے